میرا نام امبر ہے۔ میں سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ میرے والدین میں بےحد محبت تھی۔ میں نے آج تک اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، جیسا کہ اکثر گھروں میں والدین میں لڑائی جھگڑے اکثر ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور تھی اور سب سے چھوٹا بھائی۔ ہماری زندگی بےحد آسودگی سے گزر رہی تھی۔ میرے والد جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں انہیں اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ میری والدہ بھی کفایت شار تھیں، گو کہ بظاہر ہمارے گھرانے کی لوگ مثالیں دیتے تھے، کہتے تھے اجمل اور اس کی گھر والی نے گھر کو جنت بنا رکھا ہے۔ لیکن یہ شاید تصویر کا ایک رخ تھا جو بہت اچھا تھا، لیکن دوسرا رخ بہت برا تھا، بھیانک تھا۔ ایک دن میرے والد آفس سے جلدی گھر آ گئے۔ میری عادت تھی کہ جیسے ہی ابو گھر آتے ان کے آفس کا بیگ میں سنبھال کر رکھتی تھی، انہیں پانی دیتی تھی۔ امی اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہوتی تھیں۔ میرے والد خلاف توقع آج بہت چپ چپ سے تھے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پیا نہیں۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے نہ جانے وہ کس گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ میں اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، ابا کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر وہ چونک سے گئے تھے، پھر جلدی سے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا اور پانی گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں اور چھوٹے بہن بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں چونکہ بڑی تھی اس لیے ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ سچ پوچھیں تو میرے لیے میرے والد میرے آئیڈیل تھے۔ لیکن سچائی بہت تلخ کڑوا گھونٹ ہوتی ہے، انسان کو زندگی کا وہ رنگ دکھاتی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے بہت بار پوچھنے پر بھی میرے والد نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اور نہ ہی میری والدہ سے بات کی تھی، ورنہ وہ روز کھانے کے دوران کبھی مجھ سے تو کبھی چھوٹے بہن بھائیوں سے اور کبھی والدہ سے بات چیت ضرور کرتے تھے۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ میری والدہ نے بھی ابو سے کوئی بات نہ کی تھی، بلکہ آج تو وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے بیٹھی رہیں۔ میرے والدین کی لو میرج ہوئی تھی۔ امی بتاتی تھیں کہ ان دونوں کے گھر والے ان کی شادی پر رضامند نہ تھے۔ میرے والد نے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود میری والدہ سے شادی کی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے ددھیال نے شادی ہوتے ہی میرے والد کو اپنے گھر اور جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا اور شادی کے اگلے ہی روز گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ دوسری جانب میری والدہ کے گھر والے بھی میری والدہ کی شادی اپنے خاندان میں کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن میری والدہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اجمل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس لیے نانا نانی نے بھی انہیں گھر سے رخصت کرتے ہوئے ان پر گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اس کڑے وقت میں میرے والد نے ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا، وہیں سے میری والدہ کو لے گئے۔ میرے والد اچھی جاب کرتے تھے، لیکن اس وقت تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی۔ میری والدہ نے بھی اسی تنخواہ میں گھر کو چلایا تھا۔ آپس میں کبھی بھی لڑائی جھگڑے اور فسادات نہیں کیے تھے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ سب لوگ ہم سے ملنے لگے۔ میری والدہ ایک ملنسار خاتون تھیں، بہت جلد ہی سب کے دلوں میں ان کی جگہ بن گئی۔ وقت بہت اچھا ہوتا چلا گیا۔ میری والدہ کی بچت کا نتیجہ تھا کہ آج ہم اپنی چھت کے نیچے بیٹھے تھے۔ جو خاموشی آج میں اپنے والدین کے بیچ دیکھ رہی تھی، ہوش سنبھالتے ہی آج تک نہ دیکھی تھی۔ میرے والدین کی محبت کی مثالیں تو دنیا دیتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں لگا کہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو میرے والدین کے بیچ میں چل رہی ہے۔ اس لیے میں سوچ چکی تھی کہ امی سے ہی وجہ پوچھ لوں گی، لیکن جو بات میری والدہ نے مجھ سے کہی میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ ابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے پریشان لگ رہے تھے۔ میری ماں نے یہ بات سنتے ہی منہ کے زاویے بگاڑے تھے اور کہنے لگیں، انسان ایسا عمل ہی نہ کرے کہ کوئی مسئلہ ہو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب لگا تھا۔ میرے باپ کا ایسا کون سا عمل تھا؟ میں نے اپنی والدہ سے جب پوچھا کہ ایسا بھی ابو کیا کرتے ہیں تو کہنے لگیں، دعا کرو تمہارے ابا مر جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ بات سن کر تو میں جتنی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ ایسا بھی ابا کیا کرنے لگے تھے کہ میری والدہ نے اتنی بڑی بات کہی تھی؟ یہ کہتے ہی میری والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی کہ ایسا بھی بھلا کیا ہو گیا ہے۔ میں اپنی والدہ کو چپ کروانے لگی۔
میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کے آنسو صاف کیے اور ان سے کہا کہ وہ مجھے بتائیں کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ وہ کہنے لگیں وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے والد اچھے انسان نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں شش و پنج میں پڑ چکی تھی کہ آخر ابو ایسا بھی کیا کرتے تھے۔ رات کو جب ابو گھر واپس آئے تو آج بھی چپ تھے۔ آج میں نے ابو کو پانی دیا اور ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ چپ چپ اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ میں نے کہا ابو، کیا آپ کی امی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈالے۔ کہنے لگے، تمہاری ماں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے لگا کہ اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہے۔ آپ بھی امی سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی وہ آپ سے بات کرتی ہیں۔ میری بات سن کر میرے والد نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے کس قسم کی عورت سے شادی کر لی ہے۔ مجھے اگر تم لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو کب کا اسے طلاق دے چکا ہوتا۔ اللہ کرے کہ یہ عورت مر جائے یا میں مر جاؤں۔ میرے والد اپنا غم اور غصہ ضبط کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اور میں انہیں حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ سب میرے والدین کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہ سوچ ستانے لگی کہ آخر میرے والدین اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ اگر ان کے بیچ کوئی انبن ہو بھی گئی تھی تو ایسی بھی کیا لڑائی کہ ایک دوسرے کی موت کے خواہ ہونے لگیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضرور اس بات کی کھوج لگا کے رہوں گی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ کچھ دن سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ امی خود پر کچھ خاص توجہ دینے لگی تھیں۔ کبھی پارلر فیشل کروانے چلی جاتیں، کبھی ورزش کرتیں، حالانکہ وہ موٹی بالکل نہیں تھیں، بالکل فٹ تھیں۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے ہی بہت تھیں، لیکن پارلر سے اور بھی نکھر کر واپس آتی تھیں۔ پہلے تو میں نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب مجھے یاد آنے لگا کہ پچھلے چند ماہ سے میری والدہ روز ہمیں اسکول بھیجنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے قریبی پارک میں واک کرنے جاتی تھیں۔ اکثر چھٹی والے دن ہمیں کہتی کہ چلو میرے ساتھ پارک میں چلو، تم لوگ کیا بستر میں گھسی رہتی ہو؟ لیکن ہم لوگ منع کر دیتی کہ اسکول میں بس ایک ہی دن تو چھٹی ملتی ہے۔ میری والدہ اب بھی فٹ فاٹ لگتی تھیں، اپنا بہت خیال بھی رکھتی تھیں۔ اکثر لوگ مجھے اور میری والدہ کو دیکھ کر ہمیں بہنیں سمجھتے تھے۔ آج میں نے جان بوجھ کر اسکول سے چھٹی کی تھی۔ جیسے ہی امی واک کے لیے گھر سے نکلی میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی، لیکن یوں کہ میری والدہ کو مجھ پر شک نہ ہو۔ مجھے دیکھنا تھا کہ آخر میرے والدین میں اختلاف کی وجہ کیا تھی۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی تیسرا شخص ضرور موجود تھا جس کی وجہ سے میرے والدین میں اختلاف بڑھ رہا تھا۔ میری والدہ واکنگ ٹریک پر واک کرنے لگیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ہی محلے کی اور بھی 1-2 خواتین تھیں۔ واک کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ میں وہیں قریبی ایک بینچ میں چادر سے منہ چھپائے بیٹھی تھی، لیکن مجھے لگا میں شاید خامخواہ کا شک کر رہی ہوں، اس لیے اٹھ کر جیسے ہی کھڑی ہوئی ایک نوجوان میری والدہ کے پاس آ کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ میری والدہ بھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا سر ہی تو چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ نوجوان میری والدہ سے کچھ سال ہی چھوٹا ہوگا۔ وہ دونوں یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے پہلے سے ہی بہت بے تکلف ہوں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میری ماں کا یہ کیسا روپ تھا جو میں دیکھ رہی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے والد کا اداس اور غمزدہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے ایک تعصب بھری نظر اپنی ماں پر ڈالی جو اس نوجوان کی نہ جانے کس بات پر کھلکھلا رہی تھیں۔ میرا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ یہ عمر تھی میری ماں کی بھلا؟ اس قسم کی حرکتوں پر مجھے اپنی والدہ پر بے حد افسوس سا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر واپس پہنچی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی۔ میرے والد اگر غمزدہ تھے تو شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ کون سا شوہر یہ سب برداشت کر سکتا ہے؟ ابا ٹھیک ہی کہتے تھے کہ کوئی بھی شخص ہوتا تو ایسی عورت کو طلاق دینے کے بارے میں ہی سوچتا۔ میرے دل میں اپنی والدہ کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ میری سسکیاں سن کر میری چھوٹی بہن کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں روتے دیکھ کر وہ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں ابھی اپنی بہن سے بات کر ہی رہی تھی کہ جب میری والدہ واپس آ چکی تھیں۔ وہ کمرے میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئیں۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر فکر مند ہو گئیں۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ میں نے تو ان کی بات کا جواب تک نہیں دیا۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ امبر آپی کے سر میں درد ہے۔ میری والدہ میرے پاس آ گئیں، کہنے لگیں سر میں کیوں اتنا درد ہو گیا ہے تمہارے؟
ہاں شاید تم ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو، اس لیے سر درد کر رہا ہوگا۔ میری والدہ میرے پاس آ گئیں۔ اس سے پہلے سر دباتی میں نے ان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی، اپنی جلتی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میرے دل میں اپنی والدہ کے لیے صرف نفرت کے جذبات تھے۔ چند دن پہلے کا سب رونا دھونا سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ وہ میرے باپ کے مرنے کی خواہ تھیں تاکہ اپنے اس کم عمر عاشق سے شادی رچا سکیں، اور ہمارے سامنے نیک اور بے بسی کی تصویر بنی رہتی تھی۔ 2 دن میں بخار میں پڑی رہی۔ مجھ سے یہ بات صحیح نہیں جا رہی تھی کہ میری والدہ کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے والد روز میرے کمرے میں آتے، میرے سرہانے بیٹھے رہتے، کہتے تم نے کون سا غم اپنے ساتھ لگا لیا ہے جو یوں بیمار پڑ گئی ہو؟ تمہارے بغیر تو میرے گھر کی رونق ہی ختم ہو چکی ہے۔ میں ابو کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے یوں رونے پر میرے والد بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ کہنے لگے امبر بیٹا کیا بات ہے؟ میں ان سے کیا کہتی؟ بات تو وہ بھی جانتے تھے، پھر اپنی زبان سے اپنی ہی ماں کے بارے میں ایسی بات اپنے والد کو زبان سے بتانا آسان تو ہرگز نہ تھا۔ میں نے کہا بخار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے بہانہ بنا دیا۔ میرے والد میرا سر سہلانے لگے، کہنے لگے میری امبر تو بہت بہادر ہے، اتنے سے بخار سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ ٹھیک ہو جاؤ گی، اب تو کافی فرق پڑ چکا ہے۔ میں اپنے والد کو کیا بتاتی کہ میں کتنی کمزور ہو چکی ہوں۔ 2-4 دن میں ہی میں کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اسکول میں بھی میری توجہ بجائے اپنی پڑھائی کی اپنی ماں کی طرف ہی لگی رہتی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ استانی مجھے کیا پڑھا رہی تھی۔ غائب دماغی سے ہی میں نے ساری کلاسز اٹینڈ کی تھیں۔ چھٹی کے بعد جب میں اور میری بہن واپس گھر آ رہے تھے تو ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر کون آ سکتا تھا؟ ددھیال والے تو سالوں بعد ہی ہمارے گھر کا راستہ بھولتے تھے، اور ننہال نے تو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ باقی محلے داری میری ماں بہت اچھی نبھاتی تھی، لیکن وہ سب گھر تو قریب ہی قریب تھے۔ خواتین پیدل ہی آ جایا کرتی تھیں۔ جیسے جیسے میں گھر کی جانب اپنے قدم بڑھا رہی تھی، ویسے ویسے میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ جیسے ہم دونوں بہنیں گھر کے دروازے تک پہنچیں، گھر کا دروازہ بنا ڈور بیل بجائے ہی کھل گیا تھا۔ سامنے میری والدہ بنا دوپٹے کے اسی نوجوان کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو، لیکن میری ماں کی دیدہ دلیری ایسی تھی کہ ہمیں سامنے دیکھ کر بھی میری ماں کو ذرا پرواہ نہ تھی کہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہ نوجوان بھی مجھے ایک نمبر کا ٹھرکی لگ رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرا تو جی چاہا اس کا منہ ہی نوچ لوں۔ پھر وہ باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں اور میری چھوٹی بہن اس شخص کی شکل دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی امی سے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ میری والدہ میرا لہجہ سن کر کہنے لگیں، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کوئی بھی ہو، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میری ماں نے پہلی بار مجھے یوں ڈانٹا تھا، وہ بھی اپنے اس جوان عاشق کی خاطر۔ جتنی نفرت اور غصے سے میں اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اتنے ہی غصے سے وہ بھی مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے کوئی بدتمیزی ہو جائے، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ رات کو اپنے والد سے بات کروں گی۔ میری چھوٹی بہن جب میرے کمرے میں آئی تو کہنے لگی، آپی یہ آدمی کون تھا اور ہمارے گھر کیا کر رہا تھا؟ وہ 5ویں میں پڑھتی تھی، لیکن یہ بات اسے بھی بری لگی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ رات کو ابو کے آتے ہی ساری بات انہیں بتا دوں گی، لیکن شام کو ہی میری والدہ میرے کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، اور مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولیں کہ خبردار جو تم نے اپنے باپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ مجھ سے کون ملنے آتا ہے، سمجھی؟ وہ غصے سے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بڑی بے شرمی سے یہ بات کہہ رہی تھیں۔ میں نے تعصب سے کہا، امی آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ایسا سب کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگیں، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، تمہارے باپ نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی زبان اپنے باپ کے سامنے بند رکھنا، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ اپنی ماں کے جارحانہ انداز پر میں چپ ہو گئی۔ پتہ نہیں ایسا بھی میرے باپ نے کیا کہہ دیا تھا انہیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔
اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کی خاطر میرے باپ کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہیں۔ میرے والد نے ان کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنے گھر والوں سے مخالفت کی، انہیں چھوڑ دیا، صرف میری ماں کی خاطر، اور بدلے میں میری ماں انہیں وفا بھی نہیں دے سکتی۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھیں، ہمارے سامنے خود کو ٹھیک ثابت کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ ایسا ہی نہیں۔ رات کو جب میرے والد آئے تو ان کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ امی سے تو وہ بات چیت نہیں کر رہے تھے، لیکن بہت دنوں بعد ہم تینوں بہن بھائیوں سے بات چیت ضرور کر رہے تھے۔ لیکن جب میں اٹھی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ امی ابو اپنے کمرے سے باہر مسکراتے ہوئے نکلے تھے۔ کافی دن سے امی ابو کے کمرے میں نہیں سو رہی تھیں، بلکہ الگ کمرے میں سو جاتی تھیں۔ آپس میں بات چیت بھی دونوں کی بند تھی، لیکن آج وہ پہلے کی طرح ہی ہنس بول رہے تھے۔ مجھے شاید یہ سب اچھا بھی لگتا، لیکن آج نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں رات کو اپنی ماں کا اصل روپ دیکھ چکی تھی۔ وہ میرے والد کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھیں۔ لیکن کچھ دن بعد ہی ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹ گئی۔ جب ہم دونوں بہنیں اسکول سے واپس آئیں تو میری والدہ گھر پر نہ تھیں۔ گھر کے دروازے کی چابی میرے پاس تھی۔ ہم دونوں بہنیں اندر آ چکی تھیں۔ چھوٹا بھائی دوسرے اسکول میں پڑھتا تھا، اس کی چھٹی دیر سے ہوتی تھی۔ جب ہم دونوں گھر پہنچی تو گھر خالی تھا، لیکن کچن میں کھانا پکا ہوا موجود تھا۔ ہم دونوں نے کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھایا۔ میں نے اپنے موبائل سے امی کو بہت کالز کیں، لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ چھوٹا بھائی بھی آ چکا تھا، میں نے اسے بھی کھانا کھلا کر سلا دیا۔ پوری دوپہر میری ماں گھر سے غائب ہی رہی تھی۔ شام کو جب وہ گھر آئیں تو اسی نوجوان کے ساتھ تھیں، لیکن آج 2-3 مرد اور بھی ساتھ تھے، جن میں سے ایک مولانا صاحب بھی تھے۔ میری والدہ کے چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں آخر کر کیا رہی ہے۔ آتے ہی مجھ سے کہنے لگیں، امبر تم کمرے میں جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا تھا۔ کن مردوں کو وہ ساتھ لے کر آئی تھیں؟ کون تھے وہ لوگ؟ ابھی میں ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پائی تھی جب میری ماں کمرے میں بڑی عجلت سے داخل ہوئیں، پھر کہنے لگیں، امبر سر پر دوپٹہ اوڑھو، مولانا صاحب آنے والے ہیں، تمہارا نکاح ہے۔ اس خبر نے تو میرے سر پر پہاڑ توڑ دیا تھا۔ کیا میری ماں پاگل ہو گئی تھی؟ میں ابھی 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، وہ کس سے میرا نکاح کر رہی تھیں اور کیوں؟ میں نے کہا مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، آپ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، چلو دوپٹہ لو، اور خبردار جو نکاح خواہ کے سامنے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی تو۔ دوپٹہ میری ماں نے ہی میرے سر پر خود دیا تھا۔ مجھے غضبناک لہجے سے یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد ایک نکاح خواہ کے ساتھ 2 مرد اور بھی اندر داخل ہوئے تھے، شاید گواہی کے طور پر۔ کسی عمر نامی شخص سے میرا نکاح میری ماں کروا چکی تھی۔ میں نکاح کے بعد رونے لگی۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ مجھے نہ سوچنے کا موقع ملا تھا اور نہ ہی سمجھنے کا۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھی جب میری ماں پھر سے میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، چلو میرے ساتھ، باہر عمر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کہا امی مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے زبردستی میرا نکاح نہ جانے کس سے کروا دیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے صاف انکار کر دیا، لیکن میری ماں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے کمرے سے باہر لے گئیں۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تو میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ تو وہی نوجوان تھا جو میری ماں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کر چکا تھا۔ مجھے اس نوجوان سے پہلے بھی نفرت تھی، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکھ چین برباد ہوا تھا، اور میری ماں نے اسی سے میری شادی بھی کر دی تھی۔ میری ماں نے میرا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگیں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس سے پہلے کہ اس کا باپ یہاں پہنچے۔ میری ماں نے سب کچھ میرے باپ کی غیر موجودگی میں کیا تھا۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن اس نوجوان نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے فلیٹ میں لے گیا، جہاں شاید وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ میرا ہاتھ اس نے کمرے میں لے جا کر چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرہ بند کرتا، میں اسے مارنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو۔ میں بالکل بے قابو سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس شخص سے نفرت تھی جس نے ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پھر غصے سے بولا، کہنے لگا، بالکل تمیز سے اس کمرے میں بیٹھ جاؤ،
ورنہ بہت برا حشر کروں گا تمہارا۔ جس جارحانہ انداز سے وہ کہہ رہا تھا میں ڈر گئی تھی، اس لیے اس سے پیچھے ہٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص کمرے سے باہر نکل گیا اور کمرہ بھی بند کر دیا۔ میں کمرے میں روتی رہی۔ اس شخص نے صبح ہی کمرے کا دروازہ کھولا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا، چلو تمہیں تمہاری ماں سے ملوا دوں۔ یہ سن کر میں فوراً سے جانے کو تیار ہو گئی، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب گاڑی ایک ہاسپٹل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی وہ مجھے ایک روم میں لے گیا جہاں میری ماں لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر زخموں کے نشان تھے، جیسے ان پر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہو۔ میری ماں مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، مجھے بلڈ کینسر ہے، میں آخری سٹیج پر ہوں، تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں، وہ جان بوجھ کر تم لوگوں کے سامنے خود کو مظلوم اور مجھے ظالم ثابت کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے مرتے ہی وہ دوسری عورت کو تم لوگوں پر مسلط کر سکے۔ عمر میرا سگا بھتیجا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ میرے میکے نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ مجھ سے ملنے لگا، اس لیے میں نے اس سے مدد مانگی تھی۔ تمہارا نکاح بھی میری ہی خواہش پر ہوا ہے۔ تم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھنا، وہ عورت اچھی نہیں ہے جو تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ تمہارے نکاح کی خبر سن کر تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے تم لوگوں کو ایک تحفظ والی زندگی دینا چاہتی تھی۔ میری ماں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو غلط سمجھا تھا، وہ تو میرا ہی بھلا کر رہی تھیں۔ 2 دن بعد ہی میری ماں مر چکی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گھر لے گئی۔ میرے والد نے واقعی دوسری شادی کر رکھی تھی۔